واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جو شخص بھی ذرہ برابر کسی قسم کی نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو کوئی ذرہ برابر کسی قسم کی برائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ زندگی میں ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، جاگنا سونا، محبت کرنا نفرت کرنا، دکان پہ بیٹھنا، رزق کمانا، پھر اس کو خرچ کرنا، اس کے علاوہ وہ اعمال جن کا تعلق عبادت سے ہے، نماز پڑھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، زکوٰۃ دینا، عمرہ کرنا، حج کرنا، حتیٰ کہ رات کو اپنے بستر پہ لیٹنا، اور حتیٰ کہ میاں بیوی کا آپس میں تعلق قائم کرنا، ان سب کی بنیاد نیت پر ہے۔ اور اللہ کے نزدیک نیت اس قدر اہم چیز ہے کہ اگر انسان کی نیت اچھی اور صالح ہے تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر بن جاتا ہے۔ اگر اس کی نیت میں کوئی خرابی ہے تو بڑے بڑے اعمال بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ صرف یہ کہ ضائع ہو جاتے ہیں بلکہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس حوالے سے چند ایک مثالیں آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، میں اسے پڑھ کے بڑا حیران ہوا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخیل لثلاثہ، گھوڑا ایک ہے، باندھنے والے رکھنے والے تین ہیں، تو اس کے انجام بھی تین ہیں۔
ایک بندہ ہے، اس نے گھر میں گھوڑا رکھا، ربطہ فی سبیل اللہ، اس نیت سے کہ یہ میرا گھوڑا اللہ کے لیے وقف ہے، دین کے کاموں کے لیے استعمال ہوگا، جہاد کے لیے جائے گا، جہاں ضرورت پڑے گی میں اس کی پیٹھ پہ بیٹھوں گا، زین کسوں گا اور اللہ کی راہ میں اس کو نکالوں گا اور لے چلوں۔ ایک بندے کے لیے یہی گھوڑا ثواب کا ذریعہ ہے، دوسرے کے لیے فقط زینت کا ذریعہ ہے، تیسرے کے لیے بوجھ ہے۔ پھر تفصیل بیان فرمائی کہ وہ آدمی جس کے لیے گھوڑا ثواب کا ذریعہ ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے اس نیت سے اسے پالا، باندھا، اس کو چارہ ڈالا کہ یہ اللہ کے دین کے جہاد کی راہوں میں، خیر کے کاموں میں یہ استعمال ہوگا۔ کس حد تک اجر ہے، یہ الفاظ سن کے آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے جو ایگزیکٹ الفاظ استعمال کیے، چاہوں گا کہ ایک ایک لفظ آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ فَأَطَالَ طِيَلَهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْزَةٍ، اس نے اس کی لمبی رسی کی اور اس گھوڑے کو چرانے کے لیے لے گیا۔ جتنا بھی اس نے اس کی رسی کو لمبا کیا اور جتنا بھی اس نے چارہ کھایا، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ سارا اس کا چلنا اور سارا اس کا چارہ کھانا گھوڑے کے مالک کے نامہ اعمال میں اللہ اسے نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اس سے بھی آگے وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، اگر اس گھوڑے نے اپنی رسی کو توڑ دیا اور وہ بھاگا اور اتنی دور بھاگا کہ راستے میں اس کے نشان بھی پڑتے گئے اور راستے میں وہ لید بھی کرتا گیا اور گن مارتا گیا، لید نیچے گرتی رہی، میں یہ الفاظ کہنے کی ہمت نہ پاتا اگر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے خود نہ فرمائے ہوتے۔ الصادق المصدوق نے فرمایا فداہ ابی و امی، ان پہ میرے ماں باپ قربان جائیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو اللہ کی وحی کے بغیر کچھ نہیں فرماتے۔ آپ نے فرمایا وہ جس نے گھوڑا اللہ کے دین کی نیت سے، وقف کی نیت سے اس کو رکھا تھا، اس نے رسی کو توڑوا لیا، توڑوانے کے بعد وہ بھاگا، بھاگنے کے بعد زمین پہ اس کے قدموں کے نشان پڑے، راستے میں لید کرتا گیا، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کانت آثارها وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، جتنے بھی زمین کے اوپر گھوڑے کے ٹاپوں کے نشان پڑیں گے وہ سارے نشان بھی، اور جتنی راستے کے اندر اس نے لید کی ہے اللہ اس کی لید کو بھی گھوڑے کے مالک کے لیے ثواب لکھ دے گا۔ نیت عظیم ہے، مقصد عظیم ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھوڑے کو لے کے جا رہے اور راستے میں ایک نہر آ جاتی ہے اور گھوڑا وہاں پانی پینے لگتا ہے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو اس نے پانی پیا ہوگا اسے بھی اللہ گھوڑے کے مالک کے لیے نیکیاں ہی بنا دے گا۔ تو یہ پہلی قسم کا بندہ ہے جس نے گھر میں گھوڑا رکھا اور اس کی نیت یہ تھی کہ اللہ کے دین کے لیے، جہاد کے لیے، سفر کے لیے، خیر کے اسفار کے لیے، نیکی کے سفر کے لیے میرا یہ گھوڑا کام آتا رہے۔ تو گھوڑے کا سب کچھ ہی اس کے لیے اجر ہے،
پینا بھی اجر ہے، کھانا بھی اجر ہے، بھاگنا بھی اجر ہے، نشان بھی اجر ہے، لیپ بھی اجر ہے، سب کچھ ہی اجر ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، ایک آدمی کے لیے گھوڑا رکھنا اجر کا ذریعہ نہیں ہوتا، اس کے وقار، اس کا سٹیٹس، اس کی ضرورت پورا کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے۔ یہ کون سا شخص ہے کہ جس نے گھوڑا رکھا تغنیاً وتعففاً، اس نے اس نیت سے گھوڑا رکھا کہ قیمتی چیز ہے، کسی کا ضرورت پیش آئے گی تو بیچ کے پیسہ مل جائے گا، میں اپنی ضرورت پوری کر لوں گا۔ آنا جانا ہوتا ہے، رشتہ داروں سے ملنا ہوتا ہے، سفر ہوتے ہیں، ضرورتیں ہوتی ہیں، کاروبار ہوتے ہیں، تو کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا، میں بیٹھوں گا اور اپنی ضرورت پوری کر لوں گا، سفر کر لوں گا۔ تو اس کے لیے یہ گھوڑا ایک وقار ہے، ایک ضرورت کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے، نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے۔ تیسرا شخص آپ نے ارشاد فرمایا وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ، کسی کے لیے گھوڑا بوجھ ہی بوجھ ہے۔ یہ کون سا شخص ہے؟ رَبَطَهَا فَخْرًا وَنِوَاءً، یہ وہ شخص ہے جس نے گھوڑا باندھا اور اس کی نیت یہ ہے فخر کرنا ہے، تکبر کرنا ہے، شریکوں کو دکھانا ہے، محلے والوں کو پتہ چلے کہ بڑا آدمی ہے، اس کے دروازے پہ گھوڑا بندھا ہوا ہے، تو وہ بلا وجہ ہی اس کے لیے گناہ بنتا جا رہا ہے، نیت کی خرابی کی وجہ سے، خیال کی غلطی کی وجہ سے، سوچ کے منفی ہو جانے کی وجہ سے۔ اس حدیث کو آپ معمولی نہیں سمجھیے گا، گھوڑے کا تو آپ نے نام لیا ہے مثال کے طور پہ کہ اس دور میں یہ زیادہ استعمال ہوتا تھا۔ آج اگر کوئی شخص موٹر سائیکل رکھتا ہے، گاڑی رکھتا ہے، پجیرو رکھتا ہے، رکشا لے کے آتا ہے، کوئی سواری رکھتا ہے، اس کے لیے بھی ایسے ہے، مکان بناتا ہے، اس کے لیے بھی ایسے ہے، کوٹھی بنگلہ بناتا ہے، ان کی بھی 3 ہی قسمیں ہیں، کوئی دفتر بناتا ہے، اس کی بھی یہی قسمیں ہیں۔ جو بھی زندگی کا کام ہے سارے ہی اس آیت میں آ جاتے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آپ علیہ السلام سے ایک پوچھنے والے نے پوچھ لیا، اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، آپ نے گھوڑے کا نام لیا ہے، اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں گدھے کو پالتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس بارے میں میرے اوپر اللہ نے یہ آیت اتاری ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر کوئی نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ امام ابن ابی جمرہ رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرمایا کرتے تھے وَلَقَدْ وَدِدْتُ أَن يَكُونَ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَن يُعَلِّمُ النَّاسَ نِيَّاتِهِمْ لَيْسَ إِلَّا، اللہ کی قسم ہے میرا دل چاہتا ہے کچھ علماء مسجد میں بیٹھ جائیں، منبر پہ بیٹھ جائیں، محراب پہ بیٹھ جائیں، مسند پہ بیٹھ جائیں، لوگوں کو سکھانے کے لیے بیٹھ جائیں، جیسے لوگوں کو سکھایا جاتا ہے نماز کا طریقہ، سکھایا جاتا ہے وضو کا طریقہ، سکھایا جاتا ہے حج کا طریقہ۔ کچھ علماء ایسے ہوں جو لوگوں کو صرف یہ سکھائیں نیت ٹھیک کیسے کرنی ہے، کس کام کی نیت کیا رکھنی ہے، کس کام کو کس نیت سے کرنا ہے۔ آج ہم اپنے گھروں پہ کتنا خرچ کرتے ہیں، لاکھوں کے حساب سے۔ نیت کیا ہے، مقصد کیا ہے؟
یہی 3 قسمیں ہیں. اگر صرف اپنی ضرورت پوری کرنا مقصود ہے، نہ ثواب نہ گناہ. اگر مقصد ہے فخر، پتا چلے محلے میں سب سے اونچی کوٹھی میری ہے، ایک ایک اینٹ، ایک ایک گارا، ایک ایک سیمنٹ کی بوری، ایک ایک دہاڑی، ایک ایک روپیہ گناہ ہی گناہ. اور اگر نیت ہے کہ میرے اس کمرے میں میرے بچے عبادت کر لیں گے، اس کمرے کے اندر قرآن کی تعلیم ہوگی، اس کمرے کے اندر میری بہنیں آئیں گی، میں ان کی خدمت کروں گا، اس کمرے میں میرے والدین ہیں، میں ان کی خدمت کروں گا، اس کمرے میں کوئی غریب مہمان آئے گا، میں اس کو لے جاؤں گا، اس کی خدمت کروں گا. تو قدم قدم، ایک ایک اینٹ، ایک ایک چیز، ایک ایک روپیہ ثواب ہی ثواب، اجر ہی اجر. آپ نے گاڑی لی لاکھوں روپے جمع کر کے. میں ایک جگہ گیا، حیران ہوتے ہیں لوگوں کی نیتیں کیسی کیسی ہوتی ہیں. آج بھی ایسی ہی قسمیں ہیں. لاہور ہمارے ایک بہت پیارے بھائی، اللہ ان کو وہ مکان قسمت میں کرے، کروڑوں کا لیا. مجھے دعوت دی، ان کے گھر گئے، کہنے لگے میرے مکان کا یہ جو کمرہ ہے نا، اس کی تو نیت ہی صرف یہ ہے کہ یہاں پہ خیر کا کام ہو، درس قرآن ہو، اور علماء آئے، قرآن پڑھا جائے، قرآن پڑھایا جائے. اس ایک حصے اور پورشن کی تو نیت ہی ہے. تو ایک شخص، اس سے ملاقات ہوئی، اس کے دروازے پہ بڑی ساری گاڑی تھی. تو میں نے پوچھا کہ یوں لگتا ہے جیسے آپ نے کبھی استعمال ہی نہیں کی، کھڑی ہوئی ہے. اتنا کبھی ضرورت پڑی نہیں، میں تو کبھی کہیں سفر پہ گیا ہی نہیں، تو بس کھڑی ہی رہتی ہے. تو خریدی کیوں ہے اتنی مہنگی؟ کہنے لگا اس لیے میں نے گاڑی کھڑی کی ہے کہ شریکوں کو پتا چلے کہ میرے پاس بھی گاڑی ہے. وہ سارے ادھر ہی رہتے ہیں نا، کہتے ہیں ان کو بھی پتا چلے میرے گھر پہ بھی ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ دیکھے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ دیکھے گا. آج کے دور میں یہ ساری مثالیں بالکل پائی جاتی ہیں. مجھے وہ مولانا عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ نہیں بولتے، اللہ ان کو برکت والی زندگی دے. انٹرنیشنل سطح پہ کتابوں کی اشاعت کا، خدمت دین کا ایک لمبا چوڑا سلسلہ، ان کی سب کاوشیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. دارالسلام کے بانی اور CEO گاڑی خریدی، ماں جی کے پاس آئے، کہنے لگے ماں جی میں نے گاڑی خریدی ہے، اور اس کی جو فرنٹ سیٹ ہے نا، میری نیت یہ ہے یہ تو ہے ہی آپ کے لیے، یہ ہے ہی آپ کے لیے، جب بھی آنا جانا ہے یہ ماں جی آپ کے لیے خاص ہے. ظاہر ہے یہ مطلب تو نہیں کہ کوئی اور بیٹھ نہیں سکتا تھا. محبت، اپنائیت، پیار، چاہت، خلوص، نیت، اور پھر برکتیں، وہ برکتیں، وہ سعادتیں، وہ راحتیں کہ جس شخص نے ایک گودام کے اندر ملازم کی حیثیت سے سعودی عرب میں زندگی شروع کی تھی، اللہ رب العزت نے اس نیت کے خلوص سے ہی غالباً اس کو وہ برکتیں عطا فرمائی کہ آج شاید دنیا کے 50 ملکوں میں اس کا کاروبار پھیلا ہوا ہو. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار آپ کی نیتوں پہ ہوتا ہے. میاں بیوی آپس میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف ہیں، خوشی کے لمحات ہیں، اور اگر ایک شخص کی نیت یہ ہے کہ میں نے شادی کی ہے، نکاح کیا ہے، بیوی کے حقوق ادا کیے ہیں تاکہ مجھے پاک دامنی ملے،
عفت ملے، میں گناہ سے بچوں، زنا سے بچوں، بدکاری سے بچوں، میری نگاہوں میں حیا آئے، میری سوچ میں شرم آئے، میرے دل میں پاکیزگی آئے، میرے خیالات میں طہارت آئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت میں صالح افراد کی تشکیل ہو، صالح افراد کے لیے یہ نکاح ایک بنیاد بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا اللہ اس سے بھی نامہ اعمال میں صدقہ لکھتا ہے۔ صحابہ حیران ہوئے، ہم اپنی شہوت کو پورا کرتے ہیں، صدقہ کیسے بن جاتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اگر وہ غلط جگہ پہ شہوت کو پورا کرتا، بدکاری کرتا، تو اس کو گناہ ہوتا؟ ہاں ہوتا۔ تو جب وہ برائی سے بچا ہے اور اس نے جائز راستہ اختیار کیا ہے اور نیت بھی اس کی پاک دامنی کی ہے، زنا سے بچنے کی ہے، تو اللہ اتنا مہربان ہے کہ اللہ اس کا بھی اسے اجر دیتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ دکان پہ آپ بیٹھے ہیں، نیت یہ ہے رزق حلال کما رہا ہوں، اولاد کا پیٹ پالنا ہے، میری ذمہ داری کے اندر شامل ہے، میرے فرائض میں شامل ہے، چھوٹے بچوں کی کفالت کرنی ہے، والدین کا خیال رکھنا ہے، نیت حلال کی ہے، رزق حلال کی ہے۔ ایک وہ انسان جو ایک غریب کو دے رہا ہے، ایک وہ انسان جو مسکین کو دے رہا ہے، ایک وہ انسان جو یتیم کو دے رہا ہے، اگر سب سے زیادہ اس کو اپنے گھر میں ضرورت ہے اور اپنے بچوں کو اس نیت سے دے رہا ہے کہ یہ میرے فرائض میں شامل ہے، تو اللہ اس بندے کو سب سے زیادہ اجر اور ثواب دے دیتا۔ نفلی خرچ کرنا، زکوٰۃ تو جس کا حق ہے اس کو ہی دینی ہے، وہ تو طے شدہ ضابطے ہیں۔ جامع ترمذی کی ایک اور حدیث سن لیجئے، مثال سے بہت عظیم یہ حدیث ہے اور وضاحت ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انما الدنیا لاربعۃ نفر، دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کا وہ شخص رجل آتاہ اللہ علما ومالا فهو بافضل المنازل، ایک وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے دولت دی ہے اور دولت کے ساتھ شعور بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے۔ دولت لگانی کیسے ہے اس کو پتہ ہے، تو وہ کیسے لگا رہا ہے؟ خیر کے کاموں میں لگا رہا ہے، مسجد میں لگائی، ادارے میں لگائی، غریب پہ لگائی، یتیم پہ لگائی، مسکین پہ لگائی، مریض پہ لگائی، مسافر پہ لگائی، غریب رشتہ داروں پہ لگائی۔ علم بھی ہے، دولت بھی ہے۔ فَهُوَ بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ کائنات میں سب سے افضل اور اعلی انسان ہے۔ دولت بھی ہے اور پتہ بھی ہے کہاں لگانی، کیسے لگانی، کہاں سے کمانا ہے، کہاں لگانا ہے، حلال کما رہا ہے، صحیح جگہ پہ لگا رہا ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے جس کے پاس علم تو ہے، دولت نہیں ہے، غریب ہے، مسکین ہے بیچارہ، علم ہے کہ کیسے حلال کمایا جاتا ہے، کہاں پہ لگایا جاتا ہے، زندگی کا شعور، رب پہ ایمان اور یقین یہ ہے، پیسہ پاس نہیں ہے، تو یہ اس کو دیکھتا ہے کہ وہ بندہ یا اللہ تو نے اس کو دولت دی ہے، دنیا کی خاطر حسد نہیں کرتا، خیر میں رشک کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا وہ بندہ مسجد بنا رہے، ادارہ بنا رہے، خیر کے کام کر رہے، غریبوں کے کام آ رہے، یتیموں کا سہارا بن رہے، بیواؤں کی کفالت کر رہے، اور فلاں بڑے بڑے پروجیکٹ اور کام کیے جا رہے۔ اے کاش اللہ تو مجھے دولت دیتا تو میں بھی تیری راہوں میں ایسے ہی لگاتا، نیکی کے کام کرتا۔ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس آدمی کو اللہ
اس کی نیت کے مطابق رکھتا ہے فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ، جتنا پہلا بندہ نیکی کے کام کرتا ہے اس کے برابر ثواب بغیر کیے ہی اللہ اس کے نامہ اعمال میں سارے لکھ دیتے۔ تیسری قسم کا شخص آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ بندہ ہے جس کے پاس علم نہیں، دولت ہے، دولت بہت ہے، پیسہ بہت ہے، شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، علم نہیں ہے، کہاں سے کمانا ہے یہ بھی جانتا نہیں، کہاں لگانا ہے یہ بھی نہیں جانتا، پیسہ آئی جا رہا ہے اپنی مرضی سے لگائی جا رہا ہے، نہ غریبوں کا کوئی حق، نہ مسکینوں کا کوئی حق، نہ یتیموں کا کوئی خیال، نہ رشتہ داروں کا کوئی لحاظ، بے پناہ پیسہ اور انتہائی غلط استعمال، بدکاری پہ، بے حیائی پہ، شراب پہ، برے دوستوں پہ، بری محفل پہ، عیاشی پہ لگائی جا رہا ہے۔ فَهُوَ بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دنیا کا سب سے خبیث انسان ہے، گندا انسان ہے، بدترین انسان ہے، گرا ہوا۔ اور ایک چوتھا شخص ہے اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، شعور بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، شعور بھی نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، روپیہ بھی نہیں ہے، ایمان و یقین کی اعلیٰ کیفیت بھی نہیں ہے، اور یہ اس بندے کو دیکھتا ہے کہ بڑی عیاشی کر رہا ہے، کیا عالی شان محلات، کیا عیاشیاں، کیا شراب سے بھرا اس کا ڈیرا، اور یہ کہتا ہے، سوچتا ہے، پکا ارادہ کرتا ہے میرے پاس اگر دولت آئی تو میں بھی ایسے ہی کروں گا، میں بھی ایسے عیاشی کروں گا، میرے ڈیرے میں بھی ایسے ہی شراب چلے گی، میرے ڈیرے پہ ایسے بدکار عورتیں ناچیں گی، میں بھی ایسی لگژری بھری زندگی گزاروں گا۔ جامع ترمذی میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس کی نیت اس کے نامہ اعمال میں لکھ لی گئی ہے فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ، جتنا اس بدکار مالدار کو گناہ مل رہا ہے اس کے برابر اس کو بھی مل گیا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ دیکھے گا۔ آخری بات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا، رمضان گزر چکا ہے، نیتیں ہمارے ساتھ ساتھ ہی، بعض لوگ ایسے بھی ہیں، آپ کے اسی گاؤں کا ایک شخص تھا، راجوال کا ہی ایک باشندہ تھا، میں نے اس کے ساتھ کسی موضوع پہ بات کی، سمجھانے کی کوشش کی کہ غریبوں کا خیال کرنا چاہیے، ناجائز ظلم نہیں کرنا چاہیے، کسی کی زمین پہ خواہ قبضہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ تھا کہ آپ خود ہی تو بتاتے ہیں کہ عمرے کے ساتھ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو میں تو ہر سال عمرہ کرتا ہوں، جو کیا ہوتا ہے معاف ہو جاتا ہے۔ کیسی نیت ہے، یعنی عمرے کی نیت بھی کیسی ہے، نماز کی نیت بھی کیسی ہے، اس سے یہ بھی نہیں پتا کہ ہر کسی کو عمرہ قبول ہی نہیں ہوتا، وہ تو سارے گناہ تب معاف ہوتے ہیں جب قبول ہو جائے۔ جب تمہاری نیت بھی اتنی خراب ہے کہ توبہ کی نیت کی بجائے عمرے کی نیت یہ ہے کہ جو میں نے زیادتیاں کی ہیں وہ معاف کرواتا ہوں، اگلے سال پھر شروع کر دوں گا، اگلے سال پھر عمرے پہ چلے جاؤں گا، تو یہ نیت ہی اتنی خراب ہے کہ ڈر لگتا ہے وہ طواف کرتا ہوگا اور اللہ کی طرف سے جواب آتا ہوگا میں تیری دعائیں کیسے قبول کروں، تیری دعائیں قبول کروں یا مظلوموں کی بد دعائیں قبول کروں جو تیرے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں۔
ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام. تیرے کپڑوں سے بھی غریبوں کی بدبو آ رہی ہے، تیرے خون کے قطروں سے غریبوں کی آہوں اور سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، تیرے اندر غریبوں کے حق چھپے ہوئے ہیں. لمبا سفر اس نے کر لیا ہے، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ میں تیری دعا آخر کیسے قبول کروں. وہ معاف تو اس کے ہوتے ہیں جس کا عمرہ قبول ہوتا ہے، اور جس نے عمرہ بھی غریبوں کے پیسوں سے کیا ہو، بہنوں کا حق مار کے کیا ہو، ناجائز قبضے کر کے کیا ہو. اسی طرح کی بعض دفعہ رمضان کے اندر بھی نیتیں ہوتی ہیں کہ رہ گئے تو ہم نے پکے بے نماز ہے تو 10 دن کے لیے نماز پڑھ لیں گے، اللہ معاف کر دے. رمضان کے بعد پھر واپس چلے جائیں گے. وہی عیاشیاں، وہی اللے تللے، وہی محفلیں، وہی دوستیاں، ان میں پھر واپس چلے جائیں گے. تو روزے دار سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، اور رمضان سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا، اور نمازیں سب کی ایک طرح قبول نہیں ہوتی، اور انجام بھی سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. اگر نیت میں انسان کی کھوٹ آ جائے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. قبول ہونا تو دور کی بات ہے، ڈر ہے کہ کہیں اس کے اوپر بوجھ اور گناہ نہ بن جائے. اس لیے ضرورت ہے کہ اللہ سے دعا کریں، اللہ میری اور آپ کی نیتوں کی اصلاح فرما دے، ان کو خالص کر دے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ دیکھ لے گا. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی نیتیں خالص فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر شخص قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. سوال و جواب ہو رہے، انسان اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو اس کو آگ نظر آئے، بائیں طرف دیکھے گا تو اسے جہنم کے شعلے نظر آئے. اور سوال و جواب کے دوران جب اللہ کے ساتھ مکالمہ ہو رہا ہو، آپ نے ارشاد فرمایا فاتقوا النار ولو بشق تمرہ. کھجور کا ٹکڑا جو اس نے اللہ کی راہ میں دیا ہوگا وہ بھی دے کہ اگر تم اپنے آپ کو آگ سے بچا سکتے ہو تو بچانے کا انتظام کرو. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی توجہ دلاتا چلوں کہ آپ گندم کی فصل اٹھا رہے ہیں، اور ادارے کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے گندم کا ہدف 1200 من کا ہوتا ہے. اب وقت کم ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کو زحمت دو، انتظار کی اور آپ لکھوائیں. لکھوانے میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں کتنی گندم خریدنی پڑتی ہے. کئی سالوں سے ہمیں گندم خریدنی بھی پڑتی ہے، اور احتیاطاً ہم کچھ زیادہ ہی خریدتے ہیں تاکہ سال کے درمیان میں کوئی پریشانی نہ ہو. تو آپ تمام احباب نے اس کو خصوصی طور پہ ذہن میں رکھنا ہے. پہلے کی طرح گندم کے عشر میں سے اپنا حصہ بیچنا ہے. جو احباب گندم نہیں اٹھا رہے، ظاہر ہے ان کا مکی کا عشر بنتا ہے یا کوئی اور عشر بنتا ہے، تو وہ اس میں سے بھی گندم کی عشر کی نیت کر کے گندم کا حصہ بیچ سکتے ہیں، بیچنا چاہیے. آپ کے دائیں بائیں ذمہ دار احباب ہیں، ان کو آپ کہہ کے توجہ دلا سکتے ہیں. ہمارے ایک پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو بہت برکت دے، تقریباً کوئی 200-300 من گندم وہ ایسے ذمہ دار احباب کو توجہ دلا کے ادارے میں پہنچاتے ہیں.
تو جتنا ان بھائیوں کو ثواب ملتا ہے جو گندم پہنچا رہے ہوتے ہیں، اس کے برابر ہی اس کو بھی ثواب ملتا ہے جو توجہ دلا رہا ہوتا ہے۔ توجہ دلانا بھی چھوٹا سا کام نہیں ہوتا، بہت بڑا کام ہوتا ہے، اور ہم شرماتے رہتے ہیں بعض دفعہ۔ آپ نے اپنی ذات کے لیے نہیں کہنا، دین کے لیے کہنا، طلبہ کے لیے کہنا، ادارے کے لیے کہنا، خیر کے لیے کہنا، اور اچھے کاموں کے لیے کہنا تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی بھی توجہ دلاتے تھے لوگوں کو، اپنے صحابہ کو۔ تو اس لیے گندم کا ہدف آپ نے بالکل نہیں بھولنا۔ جو احباب جنازے کے بعد لکھوانا چاہیں وہ لکھوا بھی دیں۔ یہاں مسجد میں بھی موجود ہوں، بھائی عمران صاحب ہیں، ہمارا قابل احترام بھائی نعیم باورچی، وہ بھی موجود ہیں۔ لکھوانے سے ذرا ہمیں اندازہ ہو جائے گا۔ اس وقت میں آپ کا وقت نہیں لے رہا، چونکہ جنازہ بھی ہے، نکاح بھی ہے، وہ احباب لیٹ نہ ہو۔ تو اس اہم کاز کو اور اہم ایک آج کے اس شک کو اور گندم جیسے اہم ترین معاملے کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ 500 طلبہ اور طالبات الحمدللہ پوری سال ان کی خوراک کا یہاں انتظام ہوتا ہے۔ ہماری شاخوں میں بھی کھانا یہاں سے پہنچایا جاتا ہے۔ دارالقرآن میں، الفیصل میں، ریاض الحدیث طالبات کا ایک علیحدہ پورا نظم ہے۔ تو اپنے اس ادارے کو آپ نے گندم کے عشر میں خصوصی طور پہ یاد رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں دے۔ بہت ساری محبتیں ہیں اس ادارے کے ساتھ آپ بھائیوں کی، اللہ جانتا ہے۔ وہ ساری ہی محبتیں اللہ قبول فرما لے، سارے صدقات بھی اللہ قبول فرما لے، دعائیں بھی اللہ قبول فرما لے، ایک ایک دانے کا ذرہ بھی اللہ قبول فرما لے، اور ایک ایک پیسہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور ہمارے نامہ اعمال میں اسے ہمارے لیے بہت بڑا اجر لکھ دے۔ اتنا اجر جتنا اللہ اپنے اس بندے کو دیتا ہے جو کھجور کا ٹکڑا دیتا ہے اور اللہ کی عدالت میں جاتا ہے تو کھجور کا ٹکڑا احد پہاڑ کے برابر ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔